بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ جب لوٹا ہوا کاربان کربلا مدینہ شریف میں وارد ہوا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے مدینہ شریف سے باہر ہی خیمہ زن ہو کر مدینہ میں پیغام بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور کہ خانوادے کو لوگ مدینہ میں آ گئے ہیں۔ تو جب بھی لوگوں نے یہ پیغام سنا تو سارا مدینہ خالی ہو گیا، لوگ آہ گریہ کرتے ہوئے ان کے دیدار ان کے پاس ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنا گریہ مدینہ شریف میں سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ سارا مدینہ شریف جی افسوس زدہ تھا۔ پھر آپ نے سب کے سامنے ایک بہت خوبصورت خطبہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اہل بیت علیہ السلام مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ کے دروازے پر ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ جو دوسری طرف کا آدمی تھا امام علیہ السلام کے نزدیک آیا اور کہا من الغالب، فتح کسے نصیب ہوئی؟ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا جب وقت نماز آئے گا اور اذان و اقامت کہی جائے گی تو اس وقت تجھے معلوم ہو جائے گا کہ فاتح کون ہے اور مفتوح کون ہے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا مدینہ سے خطاب۔ جس وقت جناب ام کلثوم مدینہ کی مدینہ پر نگاہ پڑی تو آپ علیہ السلام نے شہر سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے نانا کے شہر، ہمیں قبول نہ کر، ہم مصائب و مظالم کے طوفانوں سے گزر کر واپس آئے ہیں۔ جب ہم نے تجھے چھوڑا تھا تو ہمارے تمام جوان اور ہمارے تمام بزرگوار صحیح سالم تھے، اب ہم تیری طرف واپس آئے ہیں تو ہمارا کوئی بھی جوان واپس نہیں آیا، ہمارے سارے کے سارے جو تھے نوجوان وہ قتل کر دیے گئے۔ اور زینب سلام اللہ علیہ روضہ رسول پر آئیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے چاہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ روضہ رسول پر آئیں اور اپنے دونوں بازوؤں سے دروازے کو پکڑ کر روتے ہوئے بلند آواز سے عرض کیا یا جدہ ننائیت الیک اخی الحسین، اے جد بزرگوار، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر دوں۔ سکینہ علیہ السلام حضرت زینب علیہ السلام کے بعد سکینہ علیہ السلام روضہ رسول کی طرف بڑھی اور گریہ زاری کرتے ہوئے بلند آواز سے عرض کیا اے نانا بزرگوار، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پر مصائب نازل ہوئے وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کی قسم، ہم نے چیز سے بڑھ کر کسی کو اتنا پتھر دل نہیں پایا، میں نے ایسا کافر مشرک اور شریر اور ستم گر اور ستم پیشہ کسی کو نہیں دیکھا جو جزید سے بڑھ کر ہو۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ چھڑی میرے بابا کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا اے حسین، تو نے میری طاقت کو کیسا پایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بہو بیٹیاں مدینے میں اپنے گھروں میں تشریف لائیں، انہوں نے سیاہ رنگ کے کھردرے کپڑے پہنے اور دن رات سید شہداء علیہ السلام اپنے عزیزوں کے سوگ میں سوگوار رہتی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ان کے لیے غذا تیار کرتے اور ان کے پاس بھیجتے رہتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو ہاشم کی کسی خاتون نے نہ خطاب کیا، نہ روغن لگایا، نہ ہی آنکھوں میں سرما ڈالا،
یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب امیر مختار نے ابن زیاد کا سر امان سجاد کے پاس بھیجا۔ اور تمام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رباب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی مصیبت پر اس قدر گریہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو خشک ہو گئے۔ کسی کنیز نے آپ سے کہا کہ ستو اشک آور ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ستو تیار کرائے تاکہ ان کے آنسو خشک نہ ہوں۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے مصائب میں بیان کرتی رہیں۔ آپ کی مرثیوں میں سے چند اشعار یہ ہیں: اللہ کی قسم وہ نور تھے، اس سے کائنات منور تھی، وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور وہیں دفن ہو گئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت تھے۔ اے سبت نبی علیہ السلام، ہماری طرف سے آپ کو بہترین جزا ہو، اور تو نے ہم سے ہر قسم کے گھاٹے کے سودے سے پرہیز کیا۔ آپ علیہ السلام میرے لیے مضبوط پہاڑ تھے جس میں پناہ لیتی تھی، اور آپ علیہ السلام ہم پر رحیم و مہربان تھے۔ اب کون ہے جو یتیموں کو تسلی دے، اور کون ہے جو سائلین کو عطا کرے؟ آپ علیہ السلام ہر مسکین کی ملجا ماوا تھے۔ اللہ کی قسم، آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی قربت نہیں رکھوں گی یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام شام سے واپسی کے بعد گوشہ نشینی کر لی تاکہ وہ ہر قسم کے فتنہ فساد سے بچے رہیں۔ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کی عبادت بندگی میں مصروف رہتے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ 1000 نفل دن شب و رات میں پڑھتے تھے اور اپنے بابا کے مصائب پہ روتے رہتے تھے۔ جب آپ کے اقربا نے، قریب والوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے آپ کی حالت دیکھی کہ آپ علیہ السلام شبانہ روز اپنے بابا کی مظلومیت پر روتے ہیں، تو انہیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں امام علیہ السلام کی جان ہی نہ چلی جائے۔ آپ علیہ السلام کے کسی محب نے جب آپ سے عرض کیا کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہو جائے، تو آپ علیہ السلام فرمایا، میں اس غم و اندوہ کی شکایت اپنے اللہ کے حضور کرتا ہوں۔ جن مصائب سے میں گزرا ہوں انہیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ان کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ زندہ ہے، پھر بھی ان کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اے بھائی، میں تو اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے بھائیوں کو، میرے چچاؤں اور صاحب کو میری آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلطہ کیا گیا۔ میرا غم مندوں کے صورت میں ختم ہو سکتا ہے، جبکہ میری نگاہ فرزندان فاطمہ زہرا سلام اللہ کی قتل گاہ پر پڑتی ہے تو خود بخود رونا آ جاتا ہے، اور دردناک مناظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جب میری پھوپھی کے خیموں کو دشمن نے آگ لگا دی تو میری پھوپھیاں ایک خیمے کو چھوڑتی، دوسرے خیمے میں جاتی، پھر اسے چھوڑتی، دوسرے خیمے میں چلی آتی۔ اللہ کی پناہ اس ظالم امت سے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ آل کو خاک و خون میں غلطہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے رفقا کو بلندی مراتب عطا فرمائے، اور اہل خانہ کو جنہوں نے ان مصائب سے جھیلے اور پھر بعد میں صبر کیا، ان کو بے انتہا اپنے حضور میں بلندی عطا فرمائے، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آل کو یہ اعزاز حاصل ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آل کو، جنہوں نے جب دعوت دی گئی تھی، دعوت شیر
اللہ ताला ने आपसे उनसे फरमाया था कि अपने खानबाद वालों को दावत दें। 3 दिन ये खाने पीने का होता रहा, दावत खा के लोग जाते रहे। तीसरे दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत उनके ऊपर पेश की तो आपके चचा अबू लहब ने बड़ी गुस्ताखी में कहा कि आपके हाथ टूट जाए, आपने से इसलिए हमें बुलाया था। अल्लाह माफ़ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ही रहीम थे, शफीक थे। आपने तो कोई अपने चचा के हक़ में बात नहीं करी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात बहुत नापसंद हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह लहब उतार दी और फरमाया तेरे हाथ टूट जाए। और उसकी बीवी के मुतल्लिक़ भी पूरी सूरत आप पढ़ें कैसे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सख्तियों का इज़हार फरमाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने उस वक़्त उठकर कहा था कि मेरी टांगें पतली हैं, मैं कमज़ोर हूँ, बचपन की बात है, तो मैं आपके इस मामले में आपके साथ हूँ, यानी आपका सहारा बनता हूँ, आपके साथ मसाइब भी झेलूँगा और मफ़हूम की बात करता हूँ जी। अपनी जान भी इस पे निशावर करूँगा, आपकी इस जो जद्दोजहद है जी, और अपनी आल की भी क़यामत तक के लिए मेरी आल में जो होंगे वो शोहदा होंगे। और इसी तरह देखो आपने अपना वादा निभा दिया और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी कुर्बानी देकर इस्लाम को फिर से एक नई ज़िंदगी अता फरमाई। ये आले अबू तालिब की यानी इस्लाम के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह और उनके अहले बैत की, आप अलैहिस्सलाम के भाइयों की, हज़रत अकील की औलाद की, हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटों की, हाँ जी, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के बेटों की, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम खुद और अपने बेटों के साथ उन्होंने शहादत नोश फरमाई और इस दीन के झंडे को फिर से बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह ताला क़यामत तक के लिए इस्लाम को बुलंदी मरातब अता फरमाए और हसैनियत और जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया कि हक़ के ऊपर गर्दन तो कटाई जा सकती है, लेकिन हक़ के ऊपर इनकार नहीं हो सकता। यानी हक़ का जो दाई है, जो इमाम है, वो शहादत भी अगर उसको हो जाए तो हक़ गालिब ही रहता है जी। इंशाअल्लाह क़यामत तक के लिए इस दीन का गलबा रहेगा। अल्लाह ताला में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। हमा अला नल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।